پاکستان کی زرعی کاروباری کمپنی اور چین کی ایک زرعی ٹیکنالوجی فرم کے درمیان مونگ پھلی کے بہتر بیج متعارف کرانے اور پاک چین کاروباری روابط کو وسعت دینے کے لیے باہمی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ شانڈونگ رینبو ایگریکلچرل ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ اور پاکستان کی نجی کمپنی اوقاف کارپوریشن لمیٹڈ کے نمائندوں کے مطابق اس شراکت داری کا مقصد مونگ پھلی کی کاشت کو جدید بنانا اور پاکستان میں طویل مدتی زرعی ترقی میں معاونت کرنا ہے۔ چینی کمپنی پاکستان کی مٹی اور آبپاشی کے حالات کے مطابق مونگ پھلی کے بیجوں کے معیار کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے جو چین کی زمینوں سے مختلف ہیں۔ جذام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد اس بیماری سے جڑے بدنما داغ کے خلاف آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس دن کے حوالے سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا سے پھیلنے والی بیماری ہے اور اس کا علاج بآسانی ممکن ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے جذام قابل علاج ہے، اصل چیلنج اس سے جڑی بدنامی ہے۔ امریکہ عالمی ادارہ صحت سے باضابطہ طور پر دستبردار ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر صحت رابرٹ کینیڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس فیصلے کا مقصد ملکی آزادی و خود مختاری کا تحفظ کرنا اور امریکی صحت عامہ کی پالیسی کو امریکی عوام کے ہاتھ میں واپس دینا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر کینیڈا چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی مصنوعات پر 100% محصولات عائد کر دیں گے۔ یہ بات انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کا اعلان کیا اور ٹیرف کو کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ معروف فلمی ہدایت کار پرویز رانا کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پرویز رانا نے 200 سے زائد فلموں میں ہدایت کاری کے فرائض انجام دیے۔ ان کی مشہور فلموں میں ہمایوں گجر، کالو شاپوریا اور اشتہاری گجر شامل ہیں۔ پرویز رانا 2017 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ محکمہ کھیل پنجاب کے زیر اہتمام ملکی تاریخ کی سب سے بڑی سائیکل ریس آج لاہور میں ہوگی۔ ریس میں 5 سائیکل سوار حصہ لیں گے۔ ریس کا انعقاد 4 کیٹیگریز میں کیا جائے گا جس میں لڑکیوں، لڑکوں اور بچوں کی الگ الگ ریسیں ہوں گی۔ ہرارے میں کھیلے جانے والے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں منگل کو پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ سے پہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شدید برف باری کے تازہ سلسلے کے مد نظر برفانی تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں شدید برف باری کا سبب بنے گا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ چوکس رہیں اور NDMA کی جانب سے جاری کیے جانے والے موبائل الرٹ کے ذریعے باخبر رہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 12، کوئٹہ -3، گلگت مظفرآباد اور مری -2 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 8، لے -10، اننت ناگ اور شوپیاں 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کابینہ نے غذا امن بورڈ میں شمولیت کی اجازت دی تھی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں جلد امن قائم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں جلد امن قائم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ان کی ملاقات نہایت مفید رہی، جس میں انہوں نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا ہے۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर बात की। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने डिवोर्स के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया और अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक किया। पाकिस्तान में काज़ाकिस्तान के सफ़ीर यरजान किस्ताफ़ीन ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मजबूत सियासी ताल्लुकात और मुश्तरका सकाफ़ती वरसे को ठोस और नतीजा खेज़ ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। सफ़ीर ने कहा कि काज़ाकिस्तान के सदर का आइंदा दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा मुफ़ाहमत को आगे बढ़ाने, ऑपरेशनल रवाबित को मजबूत बनाने और इलाक़ाई और सिफारती रवाबित के फ़रोग़ में इंतहाई मुआविन साबित होगा। उन्होंने इलाक़ाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से काज़ाकिस्तान का तज़वीराती खाका पेश किया और कारोबारी ताउन, बुनियादी ढांचे की तरक्की और तिजारती सहूलतों को बढ़ाने के इक़दामात पर जोर दिया। हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया से कबल एक दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम बना दिया गया है। हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया से 2 रोज़ कबल सूबे पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने कलअदम तंजीम बबर खालिसा इंटरनेशनल BKI से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह का पर्दाफाश करके एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया और 4 ख़तरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के पास से धमाका खेज़ मवाद और आतिशी असलहा भी बरामद हुआ। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये दहशतगर्द अमेरिका में कायम बबर खालिसा इंटरनेशनल हैंडलरों के ज़रिए ऑपरेट किया जा रहा था। इब्तदाई तहक़ीक़ात से बात सामने आई है कि बरामदशुदा IED का इस्तेमाल आइंदा यौम जमहूरिया 26 जनवरी की तक़रीबात को ध्यान में रखते हुए मंसूबा बंद दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शादी की एक तकरीब में होने वाले खुदकुश हमले में हुकूमत के हामी अस्करी पसंद ग्रुप का कमांडर मारा गया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में होने वाले मुश्तबा खुदकुश हमले में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए। ज़राए का कहना है कि धमाका वज़ीरिस्तान कंट्रैक्टर यूनियन के सरबराह नूर हसन महसूद के घर पर शादी की तकरीब के दौरान हुआ। ज़राए के मुताबिक अमन कमेटी या गुड तालिबान के नाम से मशहूर हुकूमत नवाज अस्करियत पसंद ग्रुप का सरबराह अब्दुल वाहिद मारूफ भी हलाक होने वालों में शामिल है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अफ़गान इंसानी हकूक़ तंजीम ने तालिबान के नए फ़ौजदारी ज़ाब्ते पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक की राह हमवार की जा रही है। अफ़गान इंसानी हकूक़ की तंजीम रवादारी का कहना है कि तालिबान का फ़ौजदारी ज़ाब्ता अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक के मुतरादिफ़ है। ये फ़ौजदारी ज़ाब्ता बुनियादी आज़ादी को महदूद करता है और इस ज़ाब्ते में मज़हबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक को कानूनी हैसियत दे दी गई है। इंसानी हकूक़ ग्रुप ने कहा है कि तालिबान का फ़ौजदारी ज़ाब्ता मनमानी गिरफ़्तारियों और सज़ाओं की इजाज़त देता है। ये फ़ौजदारी ज़ाब्ता बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। अफ़गान इंसानी हकूक़ ग्रुप रवादारी ने यह बात ज़ोर देकर कही है कि तालिबान फ़ौजदारी ज़ाब्ते के कुछ शिक़ें मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मावराए अदालत कत्ल की राह हमवार कर सकती हैं, क्योंकि ये फ़ौजदारी ज़ाब्ता तालिबान पर तनकीद को जुर्म करार देता है। इंसानी हकूक़ ग्रुप ने फ़ौजदारी ज़ाब्ते को फ़ौरी मुअत्तल किए जाने का मुतालबा किया है। काबिल ज़िक्र है कि तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह आख़ुनज़ादे ने हाल ही में तालिबान अदालतों के नए फ़ौजदारी तरीक़ेकार के ज़ाब्तों की मंजूरी दी है। तालिबान का ये फ़ौजदारी ज़ाब्ता अफ़गान अदालती इदारों में नाफिज करने के लिए जारी कर दिया गया है। अमेरिका में मौसम सरमा में आने वाले फेरन तूफ़ान के इंतबाह के बाद जनरल स्टोरों के शेल्फ खाली हो गए हैं और लोग दूध की बोतल तक खरीदने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। फॉक्स बिजनेस टीवी ने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में खाली पड़े माल के वीडियो जारी करते हुए रिपोर्ट दी है कि स्टोर बुनियादी चीज़ों की अशिया से खाली हैं और फेरन नामी सरमाई तूफ़ान का वक्त करीब आने के बायस अमेरिका के जनूब से लेकर शुमाल तक के शहरों में लोग ग़िज़ाई अशिया की दुकानों और स्टोर पर टूट पड़े हैं।
اور خریدار روٹی اور ٹوائلٹ پیپر تک کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہجوم نے امریکہ کی 34 ریاستوں کے 200 ملین سے زیادہ افراد کو متاثر کیا ہے۔ ادھر فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹس کے مطابق امریکہ میں آنے اور جانے والی 1500 سے زیادہ پروازیں یا تو منسوخ کر دی گئی ہیں یا انہیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ موسمیات سے متعلق اداروں کے مطابق تقریباً 16 کروڑ لوگ سرمائی طوفان یا شدید سردی کی وارننگ کی زد میں ہیں۔ ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان فری ٹریڈ معاہدے پر بات چیت کے آخری مراحل میں یورپی یونین نے GSP کے فوائد روک کر ہندوستان کو بڑا دھچکا دیا ہے۔ ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ ان دنوں سرخیوں میں ہے، لیکن یورپی یونین نے بعض ہندوستانی اشیاء پر برآمدی فوائد روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام سے یورپی یونین کو ہونے والی زیادہ تر ہندوستانی برآمدات پر محصولات میں 20% اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یورپی یونین نافذ العمل GSP کے تحت دی گئی چھوٹ واپس لے رہی ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان پر یہ اثر زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، کیونکہ یورپی یونین کے ساتھ FTA پر دستخط ہوتے ہی GSP FTA کی جگہ لے لے گا۔ یورپی یونین نے اس سال 1 جنوری سے تقریباً 87% ہندوستانی اشیاء پر GSP ٹیرف کی ترجیحات واپس لے لی ہیں، جس سے اب زیادہ تر سامانوں کو پورے MFN ڈیوٹی ریٹ پر انٹری کرنا ہوگی۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے صہیونی حکومت کی رکنیت معطل کرنے اور اس کے عالمی بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانسسکا البانیز نے صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطینی عوام کے خلاف غیر انسانی جرائم، بالخصوص غزہ میں جاری جرائم کا حوالہ دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ناجائز صہیونی حکومت کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانسسکا البانیز نے صہیونی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف نام نہاد عالمی برادری کی مسلسل خاموشی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جار و غاصب حکومت کو روکنے کے لیے اپنے قانونی ہتھیار استعمال کرے۔ البانیز نے بین الاقوامی نظام کے زوال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے تاکید کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی سطح پر فیصلہ کن اقدام کیا جائے تاکہ جنرل اسمبلی میں صہیونی حکومت کی رکنیت کو معطل کیا جا سکے اور اس حکومت کے خلاف جامع پابندیاں عائد کی جائیں۔ پاکستان کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جبکہ 20 افراد کے مرنے اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے، جس کے باعث رابطہ سڑکیں بند، بجلی نظام درہم برہم اور سینکڑوں افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پاکستانی فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر ریسکیو اور امدادی آپریشن جاری ہیں۔ ادھر PDMA کی جانب سے 22 جنوری سے اب تک ہونے والی بارشوں اور برفباری کے باعث مختلف اضلاع میں جانی و مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں اور برفباری کے باعث برفانی تودے گرنے، لینڈ سلائیڈنگ اور گھروں کی چھتیں گرنے جیسے حادثات میں اب تک 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بالائی علاقوں میں بارشوں اور برفباری کا نیا سلسلہ منگل کے روز تک وقفے سے جاری رہے گا۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے پہاڑی اور بالائی علاقوں میں برفانی تودے گرنے کے خطرے کے پیش نظر 29 جنوری تک الرٹ جاری کر دیا ہے۔